لا يستطيعون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے تمہاری ہی قسم سے جوڑے یا عورتیں بنائیں. وجعل لکم من ازواجکم بنینا، اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے. ورزقکم من الطیبات، اور تم کو پاکیزہ اور صاف ستھری روزی عطا کی. اس سے پہلے اللہ پاک نے مدھو مکھی، جسے شہد کی مکھی کہہ لیجیے آپ، اس کا ذکر فرمایا اور اس میں غور و فکر کا حکم دیا تھا، اور فرمایا تھا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بلا شبہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. مطلب شہد کی مکھی کا جو ایک نظام ہے، اس میں بھی اگر بندہ اللہ کی قدرت کو تلاش کرنے کی کوشش کرے تو وہاں پر بھی اسے ایمان ملے. اب اللہ نے ایک دوسری چیز میں اپنی قدرت کو تلاش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ایک سسٹم جس کے اندر تم بھی آتے ہو، اس سسٹم پر ذرا غور کیجیے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو عورتوں کا انتظام کیا. پہلی بات تو ایک مرد کے لیے ایک عورت کا انتظام کرنا یہ خود ایک کمال قدرت ہے. اگر تنہا مرد ہی مرد ہوتے اور عورت کوئی نہ ہوتی، اور جو اللہ نے ہمارے بدن میں جو پروگرام انسٹال کیا ہے اس پروگرام میں شہوتیں ہیں، اگر یہ شہوات بھی ہوتی اور ساتھ میں عورتوں کا وجود نہیں ہوتا تو دیکھیے معاشرہ کس گندگی تک پہنچ سکتا تھا. آپ یہ کہیں کہ صاحب عورتیں جو ہے ہٹا دی جائیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو چلا سکتا ہے، بالکل چلا سکتا ہے. لیکن اس اسٹرکچر کو، ہماری باڈی کو بنایا تو اللہ نے ہے نا، اور اس کے اندر جو بھی پروگرام انسٹال کرنے تھے، حضرت آدم علیہ السلام، اس پوری دنیا کے والد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بنایا ہے. سب سے پہلے انسان وہی ہے. تو جو پروگرام ان کے اندر تھا اور جو فطرت اللہ نے ان میں رکھی تھی، اب وہ ان کی ہر اولاد میں آنا لازمی ہے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ ایک کے اندر جو پروگرام ہے وہ الگ ہو، دوسرے کے اندر ہے الگ ہو. نہیں، اللہ نے یہ جو نسل کا سلسلہ قائم کیا ہے، ہر اولاد میں اپنے ماں باپ کے اثرات آتے ہیں. اور جبکہ پہلا انسان جس کی بنیادی اصول اور بنیادی چیزیں جو فطرت میں داخل ہے، وہ بنیادی چیزیں تو ہر ایک جنریشن میں آنے لازمی تھی. تو اللہ نے فرمایا ایک تو احسان ہمارا یہ ہے کہ ہم نے آپ کے لیے عورتوں کا انتظام کیا. دوسرا ہمارا احسان یہ ہے کہ ہم نے عورتیں بھی تمہاری ہی جن سے بنائی. یہ اللہ نے کیوں کہا کہ من انفسکم ازواجا، کہ ہم نے عورتیں بھی تمہاری ہی قسم سے بنائی ہیں. ابھی حالات دیکھ لیجیے، بہت سارے لوگوں کا یہ مزاحیہ بات بھی ہے لیکن حقیقت بھی ہے. بہت سارے ساتھی آ کر کے اپنی بیویوں کی شکایتیں کرتے ہیں کہ صاحب بیوی جو ہے بڑا برا بھلا کہتی ہے. بعض لوگ تو آ کر کے کہتے ہیں، بولے صاحب آج تو بیلن سے استقبال ہوا ہے، آج تو گھڑیوں سے استقبال ہوا ہے، آج تو اس نے میری ماں کو بھی برا کہا، باپ کو بھی برا کہا. یہ دیکھیے کتا ماں کو بھی برا کہا، باپ کو بھی برا کہا. اب یعنی عورت جو کہ ہماری ہی جنس سے ہے، مرد کو پھر بھی کہیں نہ کہیں تکلیف ہے. آپ تصور کریں کہ مرد تو انسان ہوتے اور عورتیں جنات کی اٹھانی پڑتی شادی کرنے کے لیے. ایسی صورت میں اگر عورت یعنی بیوی کوئی جنیہ ہوتی اور شوہر جو ہے انسان ہوتا، اور اس وقت شوہر اپنی بیوی کی نافرمانی کر دیتا تو اس کی کیا حالت بناتی ہے جنیہ عورت؟
ظاہر سی بات ہے اگر آپ سیدھے الفاظوں میں کہیں اللہ نے جو جتنی عورت کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے اگر شوہر نے ذرہ برابر بھی لغزش کی ہوتی تو چٹنی بنا دیتی اس کی. اللہ نے فرمایا یہ بھی میرا احسان ہے تمہارے اوپر کہ تمہارے لیے بیویوں کا انتظام کیا تو تمہاری ہی قسم میں سے کیا، دوسری مخلوق کو اٹھا کر کے نہیں لایا. وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ، اور دیکھو تو ہم نے صرف تمہارے لیے بیوی کا انتظام نہیں کیا، کیونکہ اگر شوہر مثال کے طور پر 25 سال کا ہے تو بیوی 20 سال کی، 22 سال کی، زیادہ چھوٹی ہوگی تو 16 اور 17 سال کی، لیکن زیادہ ڈفرینس نہیں ہوگا. تو اس سے کچھ عرصہ گزرے گا، ادھر شوہر بوڑھا ہوگا تو ساتھ ساتھ میں بیوی بھی کیا ہونے لگے گی، بوڑھی ہونے لگے گی. ظاہر سی بات ہے کہ اب کچھ اور سامان بھی چاہیے تھا انسان کے دل لگانے کے لیے، بلکہ انسان کی نسل کو چلانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اندر ایک ایسا پروگرام انسٹال کیا جس سے آپ اپنی اولاد کو اپنی گود میں کھلا سکتے ہیں. تمہیں بیوی دی، بیوی کے ساتھ ساتھ بیٹے دیے جو تمہارے بعد تمہارے نام کو روشن کریں گے، تمہارے جیتے جی تمہارے جو ہے قوت بازو بنیں گے. بیٹیاں ہوں گی تمہارے لیے اچھے سے اچھا کھانا بنائیں گی، محبتوں کے جو ہے وہ پھول برسائیں گی. یہ سب بیٹوں کا آنا، بیٹیوں کا آنا، وہ حفادتاً، اور بیٹے ہی نہیں تم پوتے بھی دیکھو گے. حفادتاً کے معنی پوتے کیا آتے ہیں، یعنی اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں عورتیں دی، بیٹے دیے، بیٹوں کے بعد ناتی پوتے دیے. یہ خوشیاں اگر کوئی دے سکتی ہے تو وہ صرف ایک ذات ہے اور وہ میرے اللہ کی ذات ہے. وہ حفادتاً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، صاف ستھری روزی دی، فروٹس دیے، آپ کو غذائیں دیں. اللہ اب مجھ سے اور آپ سے اور ہر ایمان والے سے اب سوال کر رہا ہے. یعنی شہد میں قدرت دیکھ لیا آپ نے، اور ہمارا جو ایک سسٹم ہے اس سسٹم پر غور کر لیا تو اللہ فرماتا ہے أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. اے ایمان والے بات تو بتاؤ، سو کیا جھوٹی باتوں پر ایمان رکھو گے؟ کوئی بھی آپ کو آ کر کے کہہ جائے گا کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ آپ کا کام بالکل صحیح ہو جائے گا، مان لو گے؟ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا کوئی آپ کو آ کر کے کہہ دے گا آپ کو 4 سال شادی کو ہو گئے، کوئی بچہ نہیں ہو رہا ہے، ذرا وہاں جا کر کے چڑھاوا اور نیاز لگا کر کے آ جائیے آپ کو بچہ ہو جائے گا، مان لو گے آپ؟ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ. اور سنو وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمت کا انکار کرو گے تو، یعنی اللہ فرماتا ہے ساری چیزوں میں جتنا بھی سسٹم آپ کا دنیا کا چل رہا ہے وہ سب بنانے والا میں ہوں. میرے در کو چھوڑ کر کے کہیں اور جاؤ گے تو اس کا مطلب تم نے میری ساری نعمتوں کا انکار اور کفر کر دیا. میرے علاوہ کوئی در نہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا. یا کھلے الفاظ میں اللہ نے کہا، اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی کہ وہ بت خود مالک نہیں ہے. مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین سے پیدا ہونے والے رزق کے وہ خود مالک نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے. ذرتی برابر رزق کے مالک وہ نہیں ہے. جو اسٹیچو لگے ہوئے، بت لگے ہوئے، یا اللہ کے علاوہ کوئی اور چاہے زندہ لے لو آپ، کوئی مالک نہیں ہے. اس پوری کائنات کا تو صرف ایک ہی مالک ہے اور وہ میرا اور آپ کا رب اللہ ہے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ لوگ یعنی بت، یعنی اللہ کے علاوہ جو جس پر اعتماد کرتا ہے اور اللہ کا شریک بنانے کی اسے کوشش کرتا ہے، سنو وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، یہ بت کوئی بھی استطاعت اور کوئی قوت اور طاقت نہیں رکھتے. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تو اللہ پر آپ یہ مثالیں چسپاں نہ کرو. مثالیں کہ صاحب اگر ہم اللہ کو بھی، ایک اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ اتنا اختیار اللہ نے چھوٹی سرکار کو دیا ہے. کفار مکہ کا مفسرین لکھتے ہیں جو کفار مکہ ہے وہ یہ مانتے تھے کہ پاور جو سب سے بڑی پاور ہے وہ تو اللہ ہے. اللہ نے تھوڑی تھوڑی طاقتیں اپنے نیک بندوں کو دے رکھی. یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا. آپ اس پر ذرا غور کریں آپ کہ اصل پاور تو وہ کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ بھی اللہ اتنے کام کیسے کرے گا؟ تھوڑے تھوڑے کام اللہ نے بانٹ رکھے ہیں نیک لوگوں کو
کہ بھئی جو چاہو تم چاہو تصرف کر لو. میں آپ کو اس سے مثال سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر ہمارا پرائم منسٹر ہے, اس نے ایک مہم چلائی کہ صاحب جو ہر ضلع کا ڈی ایم ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ضلع کے غریبوں میں اناج بانٹا جائے. انہیں کوانٹٹی پہنچ گئی کہ اتنے غریب ہیں, مثال کے طور پر 2 لاکھ لوگ ہیں, 2 لاکھ لوگوں کا پرائم منسٹر نے ایشو کر دیا کہ آپ کو اتنے 100 کوئنٹل اناج آپ کے ضلع میں پہنچ جائے. یہاں تک تو پرائم منسٹر نے کہہ دیا, زبانی تو دی ہے. اب یہ بتائیے کہ ہر گھر کے اندر پرائم منسٹر ترازو بٹا لے کر کے خود آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. بلکہ جس وقت تقسیم ہو رہا ہوگا ڈی ایم وہ بھی خود نہیں کرے گا, وہ اپنے سے نیچے کو دے گا. لیکن جس وقت پردھان گاؤں کا بانٹ رہا ہے, آپ یہ بتائیے پرائم منسٹر کو پتا ہے کس کو 2 کلو دے رہا ہے, کس کو 3 کلو دے رہا ہے؟ کفار مکہ یہی کہا کرتے تھے کہ بھئی اللہ نے جو سپر پاور ہے اس نے تھوڑی تھوڑی پاوریں ان بزرگوں کو, ان نیک لوگوں کو دے رکھی ہیں, جو ہمارے بزرگ تھے, ہمارے بڑے تھے, ان کو دے رکھی. اب یہ جس کو جتنا چاہے دے دیں. اس لیے انہوں نے چھوٹی سرکار بنائی کہ پہلے اللہ سے پہلے ہمیں ان بزرگوں سے ملنا پڑے گا. اللہ نے اس کو کہا وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ, اللہ پر مثالیں چسپاں نہ کرو کہ تم جیسے دنیا میں کرتے ہو کہ ایک بڑے آدمی نے چھوٹے آدمی کو اختیار دے دیا. اللہ کو تھکا ہوا مت سمجھو کہ صاحب اللہ سب کے کام کیسے کرے گا, تھوڑے تھوڑے کام بانٹ دے. اللہ کو تم نے انسان پر قیاس کر لیا, سب سے بڑا گناہ آپ نے یہ کیا. اللہ تو وہ طاقت ہے کہ اگر پہاڑ ہلتا ہے تب اس کی قدرت میں آتا ہے, اور پتا ہلتا ہے تب اس کے قبضہ علم میں ہے. کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. تو اللہ پر اپنے دماغ سے مثالیں چسپا نہ کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, بلا شبہ اللہ جانتا ہے. یعنی جو تم سوچ رہے ہو کہ چھوٹا کام اللہ نہیں کر سکتا, تمہارے ان خیالات کو اللہ جانتا ہے. وانتم لا تعلمون, اور تم لوگ نہیں جانتے ہو. یعنی تمہارا علم ناقص ہے, کمزور ہے, تم خود کمزور ہو. لیکن اپنے اوپر اپنے رب کو قیاس نہ کرو, وہ ہر حال میں علم والا ہے, اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں. کس کو ڈیورس ہو رہا ہے, کس کا نکاح ہو رہا ہے, کس کے یہاں بیٹا پیدا ہو رہا ہے, کس کے یہاں بیٹی پیدا ہو رہی ہے, کون سی مسجد بن رہی ہے, کون سا آدمی گندا ہے, کون سا آدمی شریف ہے, سب کا علم میرے رب کے پاس ہے. اللہ کا علم کبھی بوسیدہ نہیں ہوا کرتا, اور اللہ کبھی کمزور نہیں ہوا کرتا. یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ بچپن میں کمزور, جوانی میں طاقتور, پھر بڑھاپے میں کمزور. میرا اللہ ہمیشہ سے طاقتور ہے اور ہمیشہ طاقتور رہے گا, کیونکہ اس کے آگے کوئی طاقت نہیں. یہ بھی اپنے آواز سے, اپنی زبان سے کہتے رہنا ایمان کو تازہ کرنا ہوتا ہے. کہتے رہنا چاہیے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. اللہ نے پھر ایک مثال دے کر کے جو ہمارے لوگوں میں بدعقیدگی ہے اس کو دور کیا ہے کہ تم نے میرا پارٹنر اپنے بزرگوں کو بنا دیا. اب ایک بات سنو, یہ بتاؤ ایک بندہ غلام ہے, لا يقدر على شيء, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, ایک دم پھکڑ ہے, ننگا ہے, اس کے پاس کچھ ہے, غلام ہے, پھکڑ ہے. اور ایک بندہ وہ ہے جس کو ہم نے بہت اچھی خاصی روزی دی ہے, یعنی اس کو اس کا کاروبار چلایا, اس کا پیسہ دیا, بہترین اس کے پاس روزی ہم نے دی. فهو ينفق منه, اور وہ اس روزی میں سے سرا و جہرا, یعنی پوشیدہ طور پر, علانیہ طور پر خرچ کرتا رہتا ہے. هل يستوون, کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک تو بالکل غلام ہے, ایک تو غلام ہے یعنی اپنے اختیارات میں اس کے کچھ بھی نہیں ہے, اور غلام ہے پلس پکڑ ہے, اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, کوئی مال و دولت نہیں, کھانے کو بھی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. ایک بندہ وہ ہے جس کے ہاں مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں, پلس یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں دن و رات خرچ کرتا ہے. بتاؤ تمہارے نزدیک دونوں کی عزت اور دونوں کی ویلیو ایک سی ہو سکتی ہے؟ ہمارے یہاں تو شادی میں بھی جو مالدار ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے تو میزبان بھی ٹہلتا ہے.
बॉस होता है, उसके पीछे पीछे, ये फितरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। इल्ला माशाअल्लाह अगर हो कि जो सब मेहमानों को जो है बहरहाल यकसा सोचे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अक्सर ये देखा जो जितना बड़ा ओहदेदार शादी में आ जाएगा आदमी उसे थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा देगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मेजबानी में कोई कमी रह जाए। अल्लाह फरमाता है तुम तो गुलाम को अपने बराबर में खड़ा होने नहीं दे रहे, और मुझसे आप ये तवक्को रख रहे हो कि मैं अपने तमाम मखलूक को, चाहे वो तुम्हारे बुजुर्ग हैं, मैं उनको अपनी हुकूमत, अपनी बादशाह में उनको अपना शरीक बना लूं। गलत है, दोनों बराबर नहीं है। खालिक अलग है, मखलूक अलग है। मखलूक अपने खालिक के बराबर नहीं हो सकती। बल अक्सरुहुम ला यअलमून, बल्कि अक्सर लोग जानते नहीं हैं। वज़रबल्लाहु मसलन रजुलैनि अहदुहुमा अबकम ला यक़दिरु अला शैइन व हुवा कुल्लुन अला मौलाहु। अल्लाह फरमाता है, एक मिसाल और सुनो, और तो नहीं हुई ना। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने दो लोगों की मिसाल दी। ज़रबल्लाहु मसलन रजुलैन, दो लोगों की मिसाल, अहदुहुमा अबकम, उनमें से एक गूंगा है। अच्छा, गूंगे होने के लिए बहरा होना जरूरी है। जिसे पैदाइशी जो गूंगा होता है उसका बहरा होना जरूरी है, ये आज के अतिब्बा भी कहते हैं। अगर वो शख्स गूंगा है और बहरा नहीं है तो बाज लोगों ने ये कहा कि उसकी दिमागी सलाहियत, मिसाल के तौर पर वो तवाज़ुन उसका बाकी नहीं रह सकता। तो गूंगा है तो लाजमी है कि वो बहरा भी हो, एक शख्स तो एक तरफ ये है। ला यक़दिरु अला शैइन, किसी चीज पर कादिर नहीं है, ना कुछ कह सकता ना सुन सकता। व हुवा कल्लुन अला मौलाहु, और ये अपने मौला पर, अपने मालिक पर बोझ है। भाई अगर कोई आदमी समझदार हो, गुलाम है, समझदार है, तो उससे थोड़ा बहुत काम करा लिया जाए। अब एक इंसान गूंगा बहरा सब कुछ है, अब उससे क्या काम हो सकता है? वो कुछ काम का नहीं है। और खासियत यह है कि वो खाने पीने में सबसे आगे, क्योंकि उसे फराक चाहिए, गूंगा हो या बहरा हो, तो बोझ है। एक तरफ ये ऐनमा युवज्जिहु ला यअति बिखैरिन, जिस तरफ भी मालिक उसको बेचता है, मुतवज्जे करता है, तो वो कोई खैर नहीं लाता है, यानी कोई काम नहीं कर पाता है। सही है? तो फरमाता है अल्लाह ताला, हल यस्तवी हुआ व मन यअमुरु बिल अदल, क्या ये शख्स, क्या ये बराबर हो सकता है उस शख्स के जो इंसाफ का हुक्म दे, वह हुआ अला सिरातिन मुस्तकीम, और राह रास्त पर भी हो। यानी एक तरफ तो गूंगा बहरा आदमी है और एक तरफ सही सालिम आदमी है जिससे लोगों को बहुत फायदा है, और वो अपने मालिक के सारे काम भी करता है, घर के काम भी करता है, फैक्ट्री के काम भी करता है, उसका सर भी दबाता है, उसके पैर भी दबाता है, और एक तरफ वो गूंगा है जिससे कोई काम नहीं हो रहा। बताओ दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो मैं और मेरा बंदा दोनों बराबर नहीं हो सकते। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द, 50 पे 45, वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह के लिए आसमान और जमीनों के भेद है। आसमानों में क्या हो रहा है मुझे आपको मालूम है? नहीं मालूम है, अल्लाह को मालूम है। जमीन में कौन सा कीड़ा किस चीज को खा रहा है ये मुझे मालूम नहीं है, ये अल्लाह को मालूम है। अल्लाह फरमाता है वमा अमरुस्साअति इल्ला कलमहिल बसरी औ हुवा अक़रब, और कयामत का काम तो ऐसा है जैसे लपक लिया निगाह ने, यानी निगाह के झपकने के की तरह, औ हुवा अक़रब, या उससे भी करीब। अल्लाह ने फरमाया कि देखो अभी भी मान जाओ, हमारी जो मिसालें हैं उनको समझ करके अल्लाह और अल्लाह के बंदे की ताकत को अलग अलग करो, अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर ना बनाओ। अगर नहीं मानोगे तो कयामत बस इतनी ही दूर है तुमसे जैसे पलक झपक लिया आपने और फिर आंख खोल ली। बताओ कितनी देर लगी? कोई देर नहीं लगी। तुम्हारे में और तुम्हारी मौत में सिर्फ इतना फर्क है, इल्ला कलमहिल बसर, आंख के, मगर आंख के और पलक के झपकने की तरह, औ हुआ अक़रब, या उससे भी ज्यादा करीब है। पता नहीं कौन बैठ करके उठ पाए और कौन उठ करके बैठ पाए। अल्लाह ने फरमाया ये मुझे पता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है। लिहाजा इस बात का इंतजार मत करो कि वो अपनी कुदरत का इजहार करे और तुमसे मनवाए। कदीर का लफ्ज जो आया उसने कुछ समझाया कि उस अजाब का इंतजार मत करो
کہ جس وقت اللہ اپنی قدرت سے منوائے کہ تمہیں ماننا ہی پڑے گا، تمہیں یہ کہنا پڑے گا ڈاکٹر کسی لائق نہیں ہے، اب تو اللہ ہی شفا دے سکتا ہے، اس لمحے کا انتظار مت کرو، اب تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے میرا کاروبار کھڑا کر دے، اب تو صرف اللہ کر سکتا ہے۔ اس آزمائش کا انتظار مت کرو، اس سے پہلے اپنے رب سے کہو آمنت باللہ وملائکتہ، میں اپنے رب پر ایمان لے آیا، اس کے فرشتوں پر ایمان لے آیا، اس کی کتابوں پر ایمان لے آیا، اس کی قدرت پر ایمان لے آیا، اور پھر قدرت پر ایمان لانے کے بعد یہ کہو جو رب کہتا ہے وہ سچ ہے، اور جو میرا دماغ اس کے خلاف سوچتا ہے وہ غلط ہے۔ یہ ایمانی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، مرتے دم تک توحید پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین۔ اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو کریم ہے، اے اللہ تو ہماری جانوں کا مالک ہے، تو ہمارے مال کا مالک ہے، اے اللہ ہماری اولاد کا مالک تو ہے، اے اللہ جس چیز کے ہم مالک ہیں اس کا اصل مالک تو ہے، اے اللہ ہم لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ناتواں ہیں، کمزور ہیں، اے اللہ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ سب کچھ تیرے بس میں ہے اور تیری قدرت میں ہے، اے اللہ تیرے علم سے باہر ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے، اے اللہ ہماری ہر نیکی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، اے اللہ احاطہ علم میں ہے، اے اللہ ہماری ہر ایک برائی تیری احاطہ علم میں ہے، اے اللہ ہماری برائیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم جس سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تو توبہ والے بندوں کو اے اللہ بہت پسند فرماتا ہے، اے اللہ جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی توبہ ہے اے اللہ ان الفاظوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے، اے اللہ فجر میں آنے کی تو نے توفیق دی، اے اللہ اس محلے میں ہزاروں بندے ہیں جو بہترین نیند سو رہے ہیں، اے اللہ تیرے دیے ہوئے بستر پر سو رہے ہیں، اے اللہ تیری دی ہوئی نیند کا مزہ لے رہے ہیں، بس تیرے حکم کو ماننے والے وہ نہیں ہیں، اے اللہ انہیں بھی تیرے حکم کو مان کر فجر میں مسجد میں آنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے گھر کی عورتوں کو نمازی بنا دے، اے اللہ جس گھر کی عورتیں نمازی ہوتی ہیں وہاں کے بچے بھی نمازی ہوتے ہیں، وہاں کے بڑے بھی نمازی ہوتے ہیں، اے اللہ جس گھر کے بزرگ نمازی ہوتے ہیں وہاں کے جوان بھی نمازی ہوتے ہیں، اے اللہ ہمارے گھر کی عورتوں کو نمازی بنا دے، اے اللہ قرآن کا پابند بنا دے، اے اللہ ہمارے گھر کے بزرگوں کو اے اللہ پنجگانہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمارے تجارتی مسائل کو حل فرما دے، اے اللہ بہت سارے لوگ اپنے کاروبار کو لے کر پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہم میں بہت سارے بیمار ہیں، اے اللہ شفا دینے والی ذات تیری ہے، اے اللہ ہمیں شفا نصیب فرما، ہمارے ظاہر کو بھی صحت مند فرما، ہمارے باطن کو بھی صحت مند فرما، اے اللہ جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا مناسب تھا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان کی جملہ جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ خاص طور پر مساجد مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ تجھ سے بہت دعائیں مانگی اور تو دعائیں قبول کرنے والا ہے، اے اللہ کل گزشتہ ایک خوشخبری تیری طرف سے ملی کہ مفتی عبدالسمیع صاحب تیرے فضل سے جیل سے رہا ہو گئے اور باعزت رہا ہوئے، اے اللہ یقیناً تجھ سے جو مانگا جاتا ہے تو عطا کرتا ہے، بس یہ ہماری بدعقیدگی ہے کہ ہم مانگنا ہی نہیں چاہتے، اے اللہ ہمیں تیرے در سے مانگنے کی توفیق نصیب فرما، ان دعاؤں کو خاص اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وازواجه وذرياته اجمعين، آمين برحمتك.